ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ملک کو ترقی دلانا، یہاں کے انسانوں کی بھلائی کی فکر کرنا، ان تک اسلام کا پیغام سندیش پہنچانا اور ان کی بھلائی کی فکر کرنا، یہ ہماری اصل رسپانسبلٹی ہے، یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے تو بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کیا ہے۔ وہ ایک اللہ پر یقین ہے، قرآن مجید ہے، اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ہماری جو اصل بنیاد ہے اسلام کی اور مسلم ملت کی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب سے جماعت قائم ہوئی ہے تب سے وہ مسلسل اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان سب فرقوں کے درمیان آپس میں بات چیت ہو۔ مذہب کو وہ نفرت کی بنیاد بنایا جاتا ہے، ڈویژن کی، تفریق کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ مذہب یہ نفرت کی بنیاد نہیں ہے، مذہب یہ لوگوں کو توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اب مختصر یہ کہ ان 75 سالوں میں جماعت نے کیا کام کیا ہے، اس کی بریف ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ تو محترم دوستو، آزادی کے فوری بعد جب 16 اپریل 1948 کو 1948 کو جماعت اسلامی ہند قائم ہوئی، تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج آپ سب جانتے ہیں، سب سے بڑا چیلنج ملک کی کمیونل فضا کو شانت کرنا، پرسکون کرنا، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ پورے ملک میں کمیونل رائٹس ہو رہے تھے، فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے، مسلمانوں کے اندر خاص طور پر زبردست خوف کی فضا تھی، ڈر کی فضا تھی، لوگ بڑے پیمانے پر ہجرت کر رہے تھے، مائگریٹ کر رہے تھے۔ جو لوگ یہاں رہ گئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا، اسلام پر عمل کرتے ہوئے رہنا یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں جماعت نے سب سے اہم کام جو کیا وہ یہ کہ اس نے کمیونل فضا کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ملک کے مسلمانوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی، حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہیں کہا کہ تمہیں اس ملک میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ملک میں پیدا کیا ہے، اس ملک کی تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ملک میں رہنا ہے اور اعتماد کے ساتھ رہنا ہے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے رہنا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس ملک کے حوالے سے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ملک کو ترقی دلانا، یہاں کے انسانوں کی بھلائی کی فکر کرنا، ان تک اسلام کا پیغام سندیش پہنچانا اور ان کی بھلائی کی فکر کرنا، یہ ہماری اصل رسپانسبلٹی ہے، یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تو ہم جماعت کے امیر نے مسلسل ایڈیٹوریلز لکھے، مضامین لکھے، جماعت نے پورے ملک میں عام مسلمانوں سے رابطہ کیا، ان سے ملاقاتیں کی، ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں سے ملاقاتیں کی، ان کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی، اور یہ دونوں کوششیں کی کہ کمیونل حالات نارمل ہوں، ہندو مسلم بھائی چارہ بڑھے اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر اعتماد پیدا ہو، وہ سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اس ملک میں رہیں، اسلام پر، اسلامی تشخص، اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ وہ اس ملک میں رہیں، اور الحمدللہ اس میں اسے کافی کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ ان 75 برسوں میں جماعت نے کئی اہم کام کیے ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کے حوالے سے کاموں کا تعلق ہے، میں نے پہلی بات عرض کی کہ جماعت نے ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جماعت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سے مسلم لیڈرز، ہمارے علماء کرام اور بہت سی دیگر جو موومنٹس یہاں چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس میں جماعت کا بھی ایک اہم کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اندر اعتماد پیدا کیا، حوصلہ پیدا کیا، اسلام پر رہنے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا اس ملک کے اندر جذبہ پیدا کیا۔ دوسرا کام جو جماعت نے کیا، جو جماعت کا بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے، کہ اس نے اس ملک کے مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ اسلام یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری گائیڈنس کرتا ہے۔ اسلام صرف چند ریچولز کا نام نہیں ہے، چند مذہبی اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پورا ویلیو سسٹم ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری گائیڈنس کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہر شعبے میں ہمیں اسلام کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرنا چاہیے اور ملک کے سامنے بھی ان تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بھی بتانا چاہیے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے اور مختلف معاملوں میں اسلام کا موقف کیا ہے، اسلام کا ویلیو سسٹم کیا ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ مزاج جماعت نے مسلمانوں کے اندر پیدا کیا۔ جماعت کا ایک اہم کنٹریبیوشن
جماعت کے مخالفین بھی، جماعت کے کرٹکس بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے اس ملک کے مسلمانوں کے اندر بھی اور عام انسانوں کے اندر بھی اعتدال پیدا کیا، معتدل ماڈریٹ مزاج پیدا کیا۔ حالات جب سخت ہوتے ہیں تو قوموں کے اندر ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے، انتہا پسندی پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے تو بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کیا ہے، مشکل حالات کے کئی ادوار، کئی سائیکلز ان 75 برسوں میں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان یہ انتہا پسندی سے، ٹیررزم سے، ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رہے بڑی حد تک۔ عام طور پر اس میں جماعت کا بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے کہ جماعت نے کنسٹرکٹیو اپروچ اختیار کیا، تعمیری راستے سجھائے، بتایا کہ اس ملک میں رہنے کے، یہاں کام کرنے کے کنسٹرکٹیو طریقے کیا ہیں، تعمیری طریقے کیا ہیں۔ آپ جماعت کا دستور دیکھیں گے تو اس میں طریقہ کار، میتھڈولوجی واضح کی گئی ہے۔ آپ کو بہت کم آرگنائزیشنز میں میتھڈولوجی کا ایسا اسٹیٹمنٹ ملے گا جو جماعت کے دستور میں۔ آپ جماعت کا دستور حاصل کیجئے، اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ جماعت نے دستور میں لکھ کر اپنے آپ کو پابند کیا ہے اس بات کے لیے کہ ہم صرف تعمیری، کنسٹرکٹیو، رچناتمک تعمیری طریقے اختیار کریں گے۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس سے فساد پیدا ہوتا ہو، جس سے رائٹس پیدا ہوتے ہوں، جس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہو۔ یہ بات بھی لکھی کہ ہم ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے کمیونل ہیٹریڈ پیدا ہوتا ہو، فرقہ وارانہ منافرت پیدا ہو۔ یہ جماعت کے دستور میں اول روز سے 1948 میں جب جماعت قائم ہوئی تب سے یہ بات لکھی ہوئی کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے کمیونل ہیٹریڈ لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہو۔ تو ہمارے مقاصد بھی بہت اعلیٰ، بہت ہی تعمیری ہوں گے، اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو میتھڈولوجی، جو طریقہ ہم اختیار کریں گے وہ بھی رچناتمک، تعمیری، کنسٹرکٹیو طریقہ ہوگا، اور ایسا کوئی میتھڈ ہم اختیار نہیں کریں گے جس سے سماج میں انارکی پیدا ہوتی ہو، انتشار پیدا ہوتا ہو، تو کمیونل ہیٹریڈ پیدا ہوتا ہو، طبقاتی کشمکش۔ یہ لفظ بھی لکھا ہوا ہے دستور میں کہ سوسائٹی کے دو سیکشنز کے درمیان کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہو، ایسا طریقہ بھی ہم ہرگز اختیار نہیں کریں گے۔ تو یہ تعمیری سوچ، کنسٹرکٹیو اپروچ، یہ اس نے مسلمانوں کے اندر پیدا کیا۔ مسلمانوں کے اندر ہی نہیں، ملک کے تمام انسانوں کو اس حوالے سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جماعت کی بڑی اہم خدمت ہے۔ مسلمانوں میں اس نے یہ پیغام بھی دیا کہ ہماری جو اصل بنیاد ہے اسلام کی اور مسلم ملت کی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ ایک اللہ پر یقین ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ جو مسلک کے اختلافات ہیں، جو مختلف مسلمانوں میں الگ الگ ویوز ہیں، وہ بہت ہی معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بہت جزوی ہیں، فروعی ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اصل بنیادیں ہیں، قرآن اور دین کے وہ اصول جن پر سارے مسلمانوں کا کنسنسس ہے، ان کی بنیاد پر ہمیں متحد ہونا چاہیے اور انہی کو اہمیت دینی چاہیے۔ جو متفق علیہ، جو کنسنشول پوائنٹس ہیں، ان کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ جو اختلافی پوائنٹس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ڈفرنسز ہیں، ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جماعت نے اس ملک میں مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی، ڈائیلاگ کی، ڈسکشن کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی جماعت کا اول روز سے کام رہا ہے۔ اول روز سے، جب سے جماعت قائم ہوئی ہے، تب سے وہ مسلسل اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان سب فرقوں کے درمیان آپس میں بات چیت ہو، ڈائیلاگ ہو۔ آپ دیکھیے کہ مذہب کے بارے میں دو ایکسٹریم ویوز یا دو ایکسٹریم اپروچز پائے جاتے ہیں۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ مذہب کو وہ نفرت کی بنیاد بنایا جاتا ہے، ڈویژن کی، تفریق کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ پولیٹکس میں مذہب کو لا کر اس کے ذریعے مختلف طبقات کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ تو مذہب یہ نفرت کا یا ڈویژن کا یا لوگوں کو توڑنے کا، لوگوں کو الگ الگ کرنے کا اس کے نتیجے میں ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم اپروچ مذہب کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ اس کا ریئیکشن دوسرے ایکسٹریم کی صورت میں آیا
دوسرا ایکسٹریم کیا ہے کہ اس کے جب نقصانات لوگوں نے دیکھے تو لوگوں نے کہا کہ مذہب کو محدود کرو، لمٹ کرو، مذہب یہ خود فتنہ و فساد کی جڑ ہے، اس لیے مذہب صرف پرائیویٹ لائف میں تک محدود رہنا چاہیے، مذہب کو لمٹ کرو، محدود کرو۔ یہ گویا دوسرا ایکسٹریم تھا۔ جماعت نے ایک ایسا اپروچ اختیار کیا جو ہندوستان کے حالات میں بہت پریکٹیکل ہے، ریلیونٹ ہے، ہمارا ملک ایک مذہبی ملک ہے، تو جماعت نے یہ تصور پیش کیا کہ مذہب یہ نفرت کی بنیاد نہیں ہے، مذہب یہ لوگوں کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل جو پرابلم ہے وہ مذہب کا مس یوز ہے، مذہب کا غلط استعمال ہے۔ مذہب تو لوگوں کو جوڑنے والی قوت بننا چاہیے۔ ہم اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں،